بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا پاکستان ایسے میزائل بنا سکتا ہے کہ جس کی رینج امریکہ تک جا پہنچے؟ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ کچھ دن پہلے کسی بندے نے یہ خبر دی، تقریباً شاید کنفرم نہیں ہے کہ شاید اسرائیلی کسی وزیر مشیر نے یہ بات کی کہ پاکستان کے پاس ایسے میزائل ہیں جو امریکہ تک وار کر سکتے ہیں یا وہ بنا رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان ایسے میزائل بنا رہا ہے یا پاکستان کے پاس ایسے میزائل موجود ہیں جو امریکہ تک وار کر سکتے ہیں؟ پاکستان نے میزائل پروگرام سے متعلق امریکی انٹیلیجنس ڈائریکٹر کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس کی اسٹریٹجیکل صلاحیتیں خصوصی طور پر دفاعی نوعیت کی ہیں، جس کا مقصد قومی خود مختاری کا تحفظ اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو برقرار رکھنا ہے۔ پاکستان نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کہی۔ جمعرات کو جاری کیے گئے بیان میں ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرانی نے کہا کہ پاکستان کا میزائل پروگرام بین البراعظمی رینج سے کافی نیچے ہے اور یہ انڈیا کے مقابلے میں قابل اعتماد کم از کم ڈیفرنس کے نظریے پر مضبوطی سے جڑا ہوا ہے۔ ان کے بقول اس کے برعکس انڈیا کے 12,000 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل کی صلاحیت پڑوسیوں کے ساتھ ساتھ اس سے باہر کے ممالک کے لیے بھی تشویش کا باعث ہیں۔ طاہر اندرانی کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان باہمی احترام، غیر امتیازی اور حقائق کی درستگی کے ساتھ امریکہ کے ساتھ تعمیری روابط کے لیے پرعزم ہے۔ ہم جنوبی ایشیا کے اسٹریٹجک تقاضوں سے ہم آہنگ اور پورے خطے میں امن و سلامتی اور استحکام کو آگے بڑھانے پر زور دیتے ہیں۔ یہ کہنا تھا پاکستان کا دو ٹوک انداز میں پاکستان کے وزارت خارجہ کے ترجمان کا۔ بدھ کو امریکی سینٹ کے انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے سالانہ تھر اسپیس رپورٹ پیش کرتے ہوئے تلسی اخبار نے خبردار کیا کہ پاکستان کی تیزی سے ترقی کرتے ہوئے میزائل صلاحیت مستقبل میں امریکی سرزمین کو اپنی رینج میں لے سکتی ہے۔ یہ لوگ اتنے بے شرم ہیں کہ ابھی تک وہ بنایا نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ لے سکتی ہیں مستقبل میں۔ آپ خدا ہیں جو اپنے دماغ سے ایسی باتیں سوچ کر دوسرے ملکوں کے اوپر جنگ مسلط کرتے ہیں۔ یہی تو کام ہے ان لوگوں کا، جھگڑا کرانا، لڑائی کروانا اور اپنا اسلحہ فروخت کرنا۔ اچھا جی، تلسی اخبار کا کہنا تھا روس، چین، شمالی کوریا، ایران اور پاکستان ایٹمی اور روایتی پیلوڈ کے ساتھ جدید روایتی اور نئے قسم کے میزائل نظاموں میں خاص تحقیق اور ترقی کر رہے ہیں، جو ہمارے ملک امریکہ کو ان کی میزائل رینج میں لے آتا ہے۔ یہ بنایا نہیں، انہوں نے پہلے ہی ڈر پہ گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی مستقبل میں ایسے بر اعظمی میزائل سسٹم تک ترقی پا سکتی ہے جس کی رینج امریکہ تک بھی ہو سکتی ہے۔ تلسی اخبار نے کہا کہ تھرڈ اسپیشل رپورٹ میں جن ممالک کی نشاندہی کی گئی ہے وہ غالباً امریکہ کی جدید میزائل دفاعی منصوبوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ اپنی میزائل ٹیکنالوجی کی ترقی کی سمت کا تعین کر سکیں اور دفاعی حکمت عملی اور ڈیفنس کے حوالے سے واشنگٹن اداروں کا اندازہ لگانے کے قابل بن سکیں۔ یاد رہے کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے حوالے سے تشویش کا اظہار پہلی مرتبہ نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے یہ پہلے بھی یہ کام کرتے رہے ہیں۔ اس سے پہلے ستمبر 2024 میں اس وقت امریکہ کی انتظامیہ کے ایک سینئر حکومتی اہلکار نے باضابطہ طور پر دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان نے ایک ایسی کارآمد میزائل ٹیکنالوجی تیار کر لی ہے جو اسے امریکہ کو بھی نشانہ بنانے کے قابل بنائے گی۔ امریکی تھنک ٹینک کارنیکی ایڈوائرمنٹ کے زیر انتظام منعقد ہونے والی ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے اس وقت کے امریکی صدر جو بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر جان فائٹر کا کہنا تھا کہ پاکستان نے لانگ رینج میزائل سسٹم اور ایسے دیگر ہتھیار بنا لیے ہیں جو اسے بڑی راکٹ موٹرز کے ذریعے تجربے کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو پاکستان کے پاس جنوبی ایشیا سے باہر بھی اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت آ جائے گی، اس میں امریکہ بھی شامل ہوگا، اور اس چیز سے پاکستان کے اداروں پر حقیقی سوالات اٹھتے ہیں۔
تلسی گباڑ نے دیگر حکام کے ہمراہ بدھ کو امریکی سینٹ میں بریفنگ کے اندر ستمبر 2024 میں امریکہ کے قومی سلامتی کے نئے مشیر کا بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا تھا جب چند روز قبل ہی بائیڈن انتظامیہ نے پاکستان کے جوہری ہتھیاروں سے لیس طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل پروگرام کے مبینہ طور پر منسلک 4 اداروں پر پابندیاں عائد کی تھی۔ جن اداروں پر پابندیاں عائد کی گئی تھی ان میں بیلسٹک میزائل پروگرام کی نگرانی کرنے والا سرکاری ادارہ نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس NDC بھی شامل تھا۔ قومی سلامتی کے نائب مشیر جان فائٹر کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے لیے یہ مشکل ہوگا کہ پاکستان کے اقدامات کو امریکہ کے لیے خطرے کی حیثیت سے نہ دیکھیں۔ مجھ سمیت ہماری انتظامیہ کے سینئر رہنماؤں نے متعدد مرتبہ ان خدشات کا اظہار کیا کہ پاکستان کے سینئر حکام کے سامنے کیا ہے۔ جان فائٹر کے بیان کے بعد BBC نے ستمبر 2024 سے ماہرین سے بات کر کے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ امریکہ کو یہ تفتیش کیوں ہے کہ پاکستان ایسے میزائل تیار کر رہا ہے جو امریکہ میں اہداف کو نشانہ بنا سکیں گے۔ ہم نے اس رپورٹ میں یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ کیا پاکستان واقعی ایسے میزائل بنا سکتا ہے جو امریکہ تک پہنچ جائیں، اور پاکستان کا وہ میزائل پروگرام 2024 میں امریکی پابندیوں کا نشانہ بنا تھا وہ کیا ہے، ان میں کون کون سے میزائل شامل ہیں، اور امریکی پابندیاں پاکستان کے میزائل پروگرام کو کیسے متاثر کر سکتی ہیں۔ اسلام آباد میں مقیم دفاعی امور کے ماہر سید محمد علی کے مطابق پاکستان پر امریکی حکام کے حالیہ الزام تکنیکی حقائق کے خلاف ہیں۔ ان کے مطابق پہلی وجہ تکنیکی ہے، دوسرا تصویراتی یا اسٹریٹجیکل، اور تیسری وجہ معاشی یا پولیٹیکل ہے۔ سید محمد علی کا کہنا تھا کہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل میں جدت لانے کا مقصد انڈیا کے علاوہ کسی دور دراز کے ملک کو نشانہ بنانا نہیں، بلکہ انڈیا کے تیزی سے ترقی پذیر میزائل سسٹم نظام کا سدباب کرنا یا ناکام بنانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن جتنا بھی جدید ڈیفنس سسٹم بنا لے، آپ کا بیلسٹک یا کروز میزائل اس کو نکارہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو اور اس کی رینج سے کوئی ایسی مطابقت بھی نہ ہو۔ وہ اسرائیل کی 5 تہوں پر مشتمل ڈیفنس سسٹم کی مثال دیتے ہیں، جس میں ایرو اور آئرن ڈوم سے لے کر ڈیمولنگ سلنگ اور اینٹی ایئر کرافٹ گنز بھی شامل ہے۔ اگر کوئی میزائل 5 تہوں سے نکل کر اپنے ہدف کو نشانہ بنا کر اسے تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کا MIRVs سے لیس ہونا ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ پاکستانی میزائل ابابیل ہے۔ سید محمد علی کے مطابق MIRVs کے مطلب ایک ایسا میزائل ہے جو یک وقت کئی وار ہیڈ لے جا سکتا ہے، جو آزادانہ طور پر پروگرامڈ ہوتے ہیں، اور ان وار ہیڈ کی تعداد 3 سے 8 اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور روس کے کیس میں 12 تک بھی ہو سکتی ہے۔ یہ میزائل آزادانہ طور پر اپنے ہدف کی جانب جاتے ہیں، اور ہر ایک ہدف کی جانب سفر کا راستہ بھی مختلف ہوتا ہے، اور اس کے مقصد میں یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک میزائل کے ذریعے جب سے اسے لانچ کرتے ہیں اور جب اس کی ری انٹری وہیکل دوبارہ فضا میں داخل ہوتی ہیں تو وہ ری انٹری وہیکل مختلف سمتوں میں پھیل کر اپنے ہدف کو نشانہ بناتی ہیں۔ وہ اس کی مثال فائٹر طیارے کی فارمیشن سے دیتے ہیں، جو ہدف پر پہنچنے سے پہلے وہاں پہنچ کر حملوں کے دوران اور بعد میں مختلف ہوتی ہیں۔ فائٹر طیارے کسی ٹارگٹ پر پہنچ کر سرفیس ٹو ایئر میزائل اور اینٹی ایئر کرافٹ گن سے بچنے کے لیے اسے انداز میں ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں کہ وہ دشمن کی فائرنگ کی زد میں آئے بغیر مختلف سمتوں کو ٹارگٹ بنا سکے۔ تو جی ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹو لگی تو کمنٹ کے اندر ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کے پاس بھی اس بارے میں کوئی معلومات ہے تو بھی ہمیں اپنی معلومات سے آگاہ کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بھائی کو سپورٹ کیجیے گا۔ مجھے دے اجازت، السلام علیکم۔